اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام نبی در العطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر و آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ سر اللہ اذن اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نعرہ حیدری یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ برائے خوشنودی مولا امیر علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھیں۔ مولا غازی شہنشاہ کی شان اقدس میں منقبت مولا غازی شہنشاہ کی مناسبت کے حوالے سے ایک دو کلام آپ کی خدمت میں پیش۔ صلوات پڑھیں مولا غازی شہنشاہ کی شان اقدس میں۔ جنت بسم اللہ جی آپ میرے ساتھ اپنا ذہن میں لائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ مولا غازی کے فضائل ہیں، اس میں بڑی توجہ کیجئے گا۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، بسم اللہ جی۔ جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، جنت در غازی سے زیادہ تو نہیں ہے، اے عشق یہ نقصان کا، اے عشق یہ نقصان کا سودا تو نہیں ہے، جنت جی ہیں مولا بات رکھیں۔ کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے، کس در پہ قطاروں میں کھڑے ہیں یہ فرشتے، جبریل یہ عباس کا، جبریل یہ عباس کا روضہ تو نہیں ہے، جنت جی ہیں مولا بات رکھیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ کٹ کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شام کا لشکر، کیا جلال ہے میرے مولا عباس کا۔ کٹ کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شام کا لشکر، کٹ کٹ کے گرا جاتا ہے کیوں شام کا لشکر، غازی نے دیکھا ہے، غازی نے ابھی دیکھا ہے، مارا تو نہیں ہے، جنت در غازی سے
زیادہ تو نہیں ہے، آپس میں یہ ڈر ڈر کے لائیں پوچھ رہے تھے. بڑی توجہ کیجیے گا. آپس میں یہ ڈر ڈر کے لائیں پوچھ رہے تھے، عباس کا لڑنے کا، عباس کا لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے. جنت صلوات پڑھیں بلند آواز، صلوات پڑھیں بلند آواز. اور ایک اور کلام مولا غازی شہنشاہ کے حوالے سے. آج اس طرح ڈیوٹی شاید میں نہیں دے پا رہا کیونکہ سارا دن ڈیوٹی ہوتی رہی ہیں. پوچھتے ہو مجھ سے کیا، پوچھتے ہو مجھ سے کیا، عباس کے ہاتھوں میں ہے. اب میرے ساتھ ذرا مل کے چلیں گے، بڑا لطف آئے گا. یہ بڑا خوبصورت کلام میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. پوچھتے ہو مجھ سے کیا، عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. اپنے آقا کے اشارے کی ضرورت ہے جسے، اپنے آقا کے اشارے کی ضرورت ہے جسے، کب سے ظالم کا گلا عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. کس کے ہاتھوں میں شفاعت ہے یہ جب پوچھا گیا، کس کے ہاتھوں میں شفاعت ہے یہ جب پوچھا گیا، آئی زہرا کی صدا عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. اور اگلا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، ذرا منظر کشی کیجیے گا، بڑا لطف آئے گا. ایسا لگتا ہے نبی ہے گود میں عمران کی، ایسا لگتا ہے نبی ہے گود میں عمران کی، اے حسین اکبر تیرا عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے، زور شاہ لافتہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المعید الرسول المسدد نبی الاحمد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین
أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله العظم في العرزين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام ذرا دل کی پوری طاقت لگا کے لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری. برائے خشنودی محمد اہل بیت محمد صلوات. مالک کائنات کی بغیر میں دست بدعا ہوں کہ اس مقام ذی وقار پہ چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب کی جتنی بھی حاجات شرعیہ ہیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی تنگ دست ہیں مالک مظلوم کربلا کے صدقے میں سب کی تنگ دستیاں اپنی بارگاہ سے دور فرمائے. اور جن لوگوں نے دعائیں ذمہ لگائی تھی نام بنام سب کی دعاؤں کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک مرتبہ زحمت فرمائیے بآواز بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے باعث تخلیق کائنات، رحمت مجسم، دنائے سبل، ختم رسول، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان تلاوت کیا ہے. سرکار فرما رہے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن. ترجمہ سیدھا سا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. تو سرکار کے اس فرمان کی روشنی میں اگر انسان نتیجہ لینا چاہے تو نتیجہ یہی بنتا ہے کہ قرآن کی کوئی زیر، قرآن کی کوئی زبر، قرآن کی کوئی پیش، قرآن کا کوئی نکتہ، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی صورت، قرآن کا کوئی سپارہ، قرآن کا کوئی امر، قرآن کی کوئی نہیں، قرآن کا کوئی کسی کو کچھ کہنا، قرآن کا کسی کو کچھ اور کہنا، اس ہر شے سے علی دور نہیں ہے. اور علی کا کوئی کام، علی کا کوئی جنگ، علی کا کوئی سلو وہ قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. پورے کا جس طرح پورے کا پورا قرآن علی کے ساتھ ہے ایسے ہی پورا کا پورا علی قرآن کے ساتھ ہے. اسی پر آئے میں آپ نے ایک اور فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب حق کا راستہ تلاش کرنے والوں کے لیے سرکار مدینہ نے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا ہے کہ جو بندہ حق کا متلاشی بننا چاہتا ہے وہ صرف حق کی تسبیحاں نہ کرے، علی کو جدھر دیکھے علی کے پیچھے چلنا شروع کر دے، حق کے راستے پر چلتا ہوا حق تک پہنچ جائے گا. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. سرکار مدینہ نے اپنی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان اقدس ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق نبی کہ میرا حبیب اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک مجھے اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی. تو پھر یہ کہنا کیا کہنا کہ وہ نبی مکرم جن کے چلنے پھرنے کا نام شریعت ہے، جن کے بولنے کا نام قرآن ہے، اپنی اس زبان موجز بیان سے
آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے فرما رہے ہیں یا عمار ان رعیتا قد سلک علی وادیا وقد خلق وادیا غیرو، کہ عمار اگر تمہیں ایسا منظر نظر آئے کہ پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پر چل رہا ہو، تو عمار یاد رکھو کثرت کو نہ دیکھنا، رش کے پیچھے نہ جانا، بلکہ اس راستے کو چھوڑ دینا جس پہ سارے چل رہے ہیں، اکیلے علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ وہ حق کا راستہ ہے۔ علی کے پیچھے چلو گے تمہیں حق تک پہنچا دے گا، حق تک دکھا دے گا۔ یا علی مدد حق ہے۔ اچھا، ایک شبہ ہے عام لوگوں کو، وہ بھی تھوڑا دور کر لیا جائے کہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہم نے نا کچھ تقسیم بنا لی ایسے خود ہی اپنی، کہ جی مولا علی کو صرف شیعہ مانتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ شیعوں کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ صرف وہ مولا علی کو مانتے ہیں تو ایسا غلط ہے۔ اہل سنت کا بھی اتنا ہی اچھا عقیدہ ہے مولا علی کے بارے میں جتنا کسی شیعہ کا ہے۔ بلکہ میں نے کئی اہل سنت حضرات کو دیکھا ہے، کئی اچھے اچھے شیعوں سے ان کا عقیدہ مولا علی کے بارے میں بہت اچھا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو علامہ سید نصیر الدین شاہ گلراج شریف والے ان کا کلام پڑھ کے دیکھیں کبھی، اور یقین نہ آئے تو نیٹ کھول کے ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریریں دیکھ لیجئے، پھر یقین نہ آئے اشرف جلالی کو دیکھ لیجئے، پھر بھی یقین نہ آئے کسی کو بھی، وہ حنیف قریشی تو بھی تازہ تازہ بیان دیا ہے۔ تو کوئی بھی ہمارا تو گزارا نہیں ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، اس کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اٹھتے بیٹھتے عبادت کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب کا اس میں گرامی ہے۔ جب تک ہم نام علی نہ لیں ہمیں سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا، عبادت مکمل نہیں ہوتی، اذان مکمل نہیں ہوتی، کلمہ مکمل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انسانیت ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم علی کا تذکرہ کر نہیں لیتے۔ یا علی عشق لمبا خوشا۔ لیکن منکر علی سے کہہ رہا ہوں، بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنے پہ سمیٹ رہا ہوں اپنے کلام کو۔ منکر علی کہ تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر۔ صدف کیا ہوتا ہے؟ جس سپی کے اندر گوہر ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اس سپی کو صدف کہتے ہیں، اس کے اندر لال ہوتا ہے، اس کے اندر گوہر ہوتا ہے، گوہر نکال لیا جاتا ہے، سپی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ علی والا گوہر کی قدر کرتا ہے، منکر علی گوہر کو چھوڑ کے سپی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر، تیری نگاہ ہے جام پہ، ساکی کو چھوڑ کر لے زار حج، لیکن یہ یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر۔ یا علی عشق لمبا خوشا۔ بس سزادران محترم، وہ علی جس کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا، رہبر بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، کل ایمان بنا کر بھیجا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ سارے مسلمان اس علی کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہوئے ان کی بھی قدر کرتے، ان کی اولاد کی بھی قدر کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امیر کائنات کی شخصیت کو سمجھا ہوتا، رسول پاک کی شخصیت کو سمجھا ہوتا، ان کے فرامین کا پاس کیا ہوتا تو شاید کربلا بپا نہ ہوتی۔ بس حضرات محترم، مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے نا کربلا کے میدان سے کچھ خط لکھے، جن میں سے ایک خط آپ نے سعید بن عبداللہ کے نام لکھا ہے۔ میرے مولا نے
قاصد کو خط دیا، کہا سعید کئی بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، ماں کا اکیلا سہارا ہے، کوشش کرنا میرا خط اکیلے سعید کو دینا۔ قاصد پہنچا، دکل باب کیا، سعید باہر آئے، سلام و جواب کے بعد قاصد نے اپنے امامے کے پیچ میں سے خط نکالا، کہا کہ یہ خط ہے۔ کہا ہے کس کا؟ کہا حسین ابن علی کا۔ سعید نے خط لیا، ہاتھوں پہ رکھا، بوسہ لیا، آنکھوں میں لگایا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ گھوڑے سے اتر آنا، اتنی گرمی میں آیا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، گھوڑے سے اترتا کیوں نہیں؟ کہا سعید اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں رک سکوں۔ کہا پانی تو پی لے۔ کہا سعید اگر مالکوں نے پیا تو میں بھی پی لوں گا، اگر حسین نے پیا تو میں بھی پی لوں گا۔ سعید پریشان سا ہے کہ قاصد کہتا کیا ہے؟ کہا اچھا ادھر ٹھہر، میں کیونکہ حسین کا خط ہے، میں مزار میں تو پڑھنا نہیں، گھر جا کے پڑھوں گا، میرے آنے تک انتظار کر۔ کہا سعید اللہ حافظ کر رہا ہوں تجھے، کیونکہ میرے پاس رکنے کا وقت نہیں ہے، میں نے واپس جلدی پہنچنا ہے۔ واپس قاصد نے واپسی کا راستہ لیا، سعید پریشانی کی حالت میں حسین کا خط ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ماں نے اندر سے پوچھا سعید کیا بات ہے؟ کہا ماں حسین کا قاصد ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا یہ خط لے کے آیا ہے۔ کہا خط لے لیا ہے، اس کو پانی نہیں پوچھا، تہذیب بھول گیا ہے، حسین نے تجھے کیا سکھایا تھا، اس حسینی تہذیب کو یاد نہیں ہے تجھے؟ کہا ماں میں نے بڑی منتیں کی ہیں، میں نے بڑے ترلے کیے تھے کہ پانی تو پی لے، بس ایک لفظ کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر مالکوں نے پیا تو میں بھی پیوں گا۔ ماں پریشان ہو کے کہتی سعید جلدی خط کھول۔ عزادارو سعید نے خط کھولا، خط کی پہلی سطر پہ نظر پڑی ہے، سعید کے آنسو جاری ہوئے، پڑھتا جا رہا ہے، آنسو بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماں کہتی پریشان کیوں کر رہے ہو، بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھتے، مجھے بھی سناؤ حسین ابن علی نے کیا لکھا ہے؟ کہا ماں سارا خط تو میں شاید نہ سنا سکوں، بس حسین مشکل میں ہے اور دستخط پہ لکھا ہوا ہے حسین ابن فاطمہ۔ ارے فاطمہ کے نام سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میرا حسین کتنا غریب ہو گیا ہے۔ عزادارو مولا نے لکھا تھا سعید اگر آنا چاہو تو عصر عاشور سے پہلے میدان کربلا میں آ جانا، ورنہ پھر عصر محشر میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو ماں نے کہا سعید کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ماں میں جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ سعید کی ابھی 13 دن پہلے شادی ہوئی ہے، نئی نئی تازہ تازہ شادی ہے سعید کی۔ بیوی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کہا ماں آپ بھی جائیں، میں روکتا کسی کو نہیں ہوں، لیکن میں مرد ہوں، میں سفر کی صحبتیں برداشت کر سکتا ہوں، میں تیز جانا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ کے آنے کا بھی اہتمام کر دیتا ہوں۔ عزادارو بس مختصر کیا میں نے۔ سعید اس وقت میدان کربلا میں پہنچے ہیں جب سارا کنبہ شہید ہو چکا۔ عزادارو سعید نے ایک طرف ان خیام پہ دوڑائی جن میں شادیانے بج رہے تھے، کہا یہ میرے مولا حسین کی تہذیب کے خلاف ہے، یہاں تازیانے یہاں پر شادیانے بج رہے ہیں۔ پھر دوسرے خیام کی طرف دیکھا، باہر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے۔ کہا اماں بتا سکتی ہو یہ خیمے کن کے ہیں؟ کہا یہ خیمے اس مظلوم کے ہیں جسے حسین کہتے ہیں۔ عزادارو سعید کہتا ہے اماں ایک احسان اور فرما، بتا حسین ہے کدھر؟ کہا اپنا آخری سجدہ دینے کے لیے میدان کربلا میں جا چکے ہیں۔ عزادارو جناب سعید تیز دوڑتے ہوئے مظلوم کربلا کے پاس پہنچے، قدموں پہ ہاتھ لگایا، کہا مولا پہلے یاد کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا میں امام آپ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک گستاخی نہ سمجھے تو بہتر نہ ہوتا۔ اپنی ماں
کہ کنیز فضہ کو اس میدان میں نہ لائے ہوتے۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں سعید کیا تو سمجھتا ہے کہ اکیلی جناب فضہ آئی ہے؟ ارے میرے ساتھ تو میری بیٹیاں بھی آئی ہیں، میرے ساتھ تو میری بہنیں بھی آئی ہیں۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک دم نیام پہ ہاتھ آیا، تلوار باہر نکالی، قدموں پہ ہاتھ لگا کر کہتا ہے مولا بس اس سے زیادہ سن نہیں سکوں گا، اجازت دیجئے مائیں اور بہنیں بھی ساتھ ہوں، آپ کی بیٹیاں بھی ساتھ ہوں، رسول کے حرم بھی ساتھ ہوں، اور سعید زندہ پھر رہا ہو۔ الا لعنۃ اللہ الظالمین وسیعلم الذین ایمن ینقلبون۔ کہا تھا کہ جس خالق نے ساری توانائیاں دی ہیں، ساری توانائیوں کے خالق کا نام، علی کے بھی خالق کا نام، علی کے خالق کا نام اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو جتنی توانائی اللہ نے دی نا، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ابھی آپ کے سامنے جناب سید معید حیدر صاحب سوز و سلام پیش کریں گے، ان کی آمد کے لیے نعرہ حیدری۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا
شاہ کو آلودہ بخون میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ بخون میں نے نیزے پر سر دلبر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں درود بر محمد و آل محمد